الرحیم. کل ہم لوگوں نے اقترانی حملی کی قسمیں پڑھی تھیں کہ حملی اور شرطی. آج اقترانی حملی کے حدود، جیسے آپ کو میں اس سے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ حد کیا ہوتی ہے، لیکن یہ آج باقاعدہ اس کا درس ہے اور میں مستقل اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حد اوسط، حد اصغر، حد اکبر. کہہ رہے ہیں الاقتران الحملی. جناب اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے جی جناب دیکھیں. الاقتران الحملی، اقتران حملی جو ہوگا اس کی یعنی یہ شرطی کی نہیں، کس کی ہے؟ حملے کی. حدود ہو، اس کے حدود ہیں. کہہ رہے ہیں تنقسم حدود الاقتران الحملی الى ثلاثة اقسام. اقترانی حملی کے حدود 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. تنقسم حدود الاقتران الحملی، اقترانی حملی کے حدود تقسیم ہوتے ہیں الى 3 اقسام، 3 قسموں میں. ہی وہ یہ ہیں الاوسط وهو الحد المتکرر فی المقدمتین. مقدمہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک قضیہ مقدمہ اولا صغرا ہوتا ہے، مقدمہ ثانیہ کبرا ہوتا ہے. کہنا وهو الحد المتکرر، متکرر کے معنی ہوتے ہیں تکرار کے. وہ حد جس کی تکرار ہوئی ہو فی المقدمتین، دونوں مقدموں میں. اصغر کس کو کہیں گے؟ وَهُوَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ، وہ حد جو ذکر ہوئی ہو فی الصغرى، فقط مقدمہ صغرا میں. حد اکبر کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْحَدُّ الْمَذْكُورُ، وہ حد جو ذکر ہوئی ہو فی الْكُبْرى، فقط صرف و صرف کس میں؟ کبرا میں. آئیے دیکھتے ہیں، ہم یہاں تطبیق کر کے دیکھتے ہیں کہ حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر کیا ہے. کیا تھا؟ الحمام طائر، الحمام طائر یہ صغرا ہے. الحمام طائر، کل طائر حمام، نہیں، کل طائر حیوان. یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا حد متوسط کس کو کہیں گے؟ حد متوسط اس کو کہیں گے کہ وہ حد جو دونوں مقدموں میں جس کا ذکر ہوا. تو یہاں ایسا کون سا لفظ ہے جو مقدمہ صغرا میں بھی ہے اور مقدمہ کبرا میں بھی ہے؟ وہ کون سی حد ہے؟ رضی آپ بتائیے. طائرن جناب. طائرن، احسن. طائرن مقدمہ صغرا میں بھی آیا، مقدمہ کبرا میں. اس کو کیا بولیں گے؟ حد متوسط. یہ حد
متوسط ہے کہ جس کی تکرار دونوں میں ہو رہی ہے، وہ حد جو صرف اور صرف قضیہ سکرا میں آتی ہے وہ کون سی ہے یہاں پہ علی حیدر؟ جی جناب، اس میں حد اصغر کہاں ہے؟ جناب اس میں نہیں ہے۔ حمام ارے کیسے نہیں ہے بیٹا، یہ سکرا ہے نا، حمام یہ مقدمہ سکرا ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمہ سکرا کہہ رہے وہ حد جو صرف اور صرف سکرا میں داخل ذکر ہو۔ یہاں عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ حد الاصغر کون؟ وہو الحد المذکور، وہ حد جو ذکر ہوئی ہو فی الصغرا فقط، صرف اور صرف صغرا میں۔ تو صغرا میں کون سی حد آ رہی ہے؟ حمام۔ واضح؟ تو یہ کیا ہے؟ جی حد اصغر۔ اب بتائیے شارب ایسی کون سی حد ہے جو صرف اور صرف کبرا میں آئی ہے؟ شارب ہیں چناب آپ بتائیے۔ جی جناب، ہاں بتائیے اس میں کون سی حد ہے جو صرف اور صرف کبرا میں آئی ہے؟ حیوان جناب، حیوان۔ حیوان۔ یہ کیا ہوا؟ حد اکبر۔ نتیجہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ نتیجہ بناتے ہیں کہ جو حد اصغر ہوتا ہے نتیجے کا اس کو موضوع بناتے ہیں، یعنی الحمام نتیجے کا موضوع بنے گا۔ حمام مطلب کیا جناب؟ کبوتر، ٹھیک ہے؟ اور جو حد اکبر ہوتا ہے اس کو نتیجے کا محمول بناتے ہیں۔ یہ موضوع بن گیا، اس کو محمول بنا دیجیے حیوان کو۔ اس استدلال کا نتیجہ کیا بنا؟ کہ الحمام حیوانون۔ نتیجہ جب بناتے ہیں تو نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حد اوسط کو گرا دیتے ہیں، حذف کر دیں گے، اور حد اصغر کو موضوع، حد اکبر کو محمول بنا دیں گے، نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو حد اوسط، حد اصغر اور حد اکبر ابھی نہ پتا چلا ہو؟ معلوم ہے، پتا چل گیا۔ چلے اچھی بات ہے، کسی کو مشکل تو نہیں ہے بیٹا اس میں؟ نہیں جناب، دونوں میں حد اوسط ہٹا کے جو بچے گا وہ حد اصغر ہوگا، حد اکبر ہوگا۔ کس کو؟ ہاں حد اصغر بچے گا یا حد اکبر بچے گا؟ یہی نا جناب؟ ہاں 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 ہاں۔ اور حد اصغر کو موضوع بناتے ہیں نتیجے کا، حد اکبر کو محمول، جیسے یہاں ہم نے کیا الحمام و حیوان، یہی نتیجہ ہوگا اس کا۔ کلیئر ہے؟ اب آئیے ہم اس کی شروط پہ آتے ہیں۔ سب کی شرطیں الگ الگ ہوں گی، چونکہ انہی حد اوسط و حد اصغر و حد اکبر کی بنیاد پہ ابھی اشکال اربع آئے گی۔ جن لوگوں نے پہلے منطق پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے۔ سب کے خاص شروط ہیں، کچھ عام شروط ہیں۔ کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے جناب ہم لوگوں میں سے؟ نہیں شاید انہوں نے، فہیم صاحب آپ نے پڑھی ہے نا؟ ہاں جناب، آپ نے منطق پڑھی ہے نا پہلے؟ جی جی جناب۔ ہاں 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 ہاں، تو جانتے ہوں گے، کچھ کچھ تو ہوگا ذہن میں۔ اب آئیے دیکھیے اس کی 5 وہ ہیں شرطیں ہیں، جس اگر چاہتے ہیں میں یہ قضیے کو رہنے دیتا ہوں یا قضیے کو الگ طریقے سے لکھتا ہوں،
اور یہ حد اکبر وغیرہ مٹا دو چلے گا. نتیجہ آئے گا الحمام حیوان. آئیے دیکھیے، یعنی اختراعی حملی کے بانتیجہ ہونے کے لیے پہلی شرط ہے، شرط نمبر 1 حد اوسط کی تکرار. نمبر 1 یہاں پہ دیکھیں، یہاں بھی طائر یہاں بھی طائر، حد اوسط کی تکرار ہوئی دونوں میں، تب جا کے ہمارا یہ قضیہ نتیجہ دے گا. اختراعی حملی کا جو یہ قیاس ہے یہ بانتیجہ ہوگا، حد اوسط کی تکرار. دوسرا، دونوں مقدمے سالبہ نہ ہوں. سالبہ نہ ہوں، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے، الحمام و طائر سالبہ ہے یا موجبہ؟ جو مقدمہ صغرا ہے ہمارا چراغ، الحمام و طائر جو مقدمہ صغرا ہے موجبہ ہے کہ سالبہ؟ موجبہ سالبہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ چراغ نہیں ہے؟ جی جناب. تو یہ کیا ہے، موجبہ ہے کہ سالبہ ہے؟ وعلیکم السلام. الحمام طاہرون. ہاں، کتنا سوتے تھے؟ 2-3 دن سے موجودہ ہے. ارے دعوت میں کتنا کھاؤ گے تم؟ دعوت میں رات میں ہم لیٹ جاتے ہیں. کیا ہے جی؟ موجبہ ہے جناب، موجبہ. موجبہ. چلیے بتائیے، لہذا کل طائر حیوان یہ موجبہ ہے کہ سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. موجبہ ہے. ہاں، استخارہ کرتے ہو کیا تم لوگ؟ 3 نمبر نہیں. دیکھیے. ہاں، 3 نمبر حد اوسط کی تکرار. یہاں بھی طائر یہاں بھی طائر، دونوں مقدمے سالبہ نہ ہو. ایک موجبہ ایک سالبہ چلے گا، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، دونوں جزئیہ نہ ہو. دونوں مقدمے جزئیہ نہ ہو. مجھے بتائیے، الحمام طائر رضی کلیہ ہے کہ جزئیہ ہے؟ جناب میں بتاؤں، جزیہ ہے جناب. جزئیہ کلیہ ہے. کلیہ نہیں، جزئیہ ہے. صغرا ہے جناب، اسی لیے. ہاں، یہ جزئیہ ہے. کل طائر حیوان. محمد علی حیدری بتائیے، جزئی ہے کہ کلی؟ محمد علی حیدری. محمد علی. جی جناب. ہاں، یہ کیا ہے، کلی ہے کہ جزئی ہے؟ الحمام طائرون. ارے حمام طائر نہیں، کلو طائر حیوان، جو کبرا ہے کلی. ہم نے کیا کہا، اگر دونوں مقدمے جزئی ہوں گے تو کیا نتیجہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. صحیح، ایک جزئی ایک کلی ہو تو نتیجہ ملے گا. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے صغرا سالبہ نہ ہو. سالبہ نہ ہو اور کبرا جزئیہ نہ ہو. جزئیہ نہ ہو. کبرا کلو طائر حیوان، کلو کی وجہ سے کیا ہے، کلی ہے. تو کبرا جزئی ہوگا تو نتیجہ نہیں ملے گا.
صغرا سالبہ نہ ہو. الحمام الطائر اگر یہ سالبہ رہے گا تو نتیجہ نہیں ملے گا. کلیئر؟ اب آئیے پانچویں شرط. یہ قواعد عامہ ہیں جو تمام اشکال میں ان کا جاری ہونا ضروری ہے, سب میں تدبیر کرتے چلیں گے ہم لوگ. پانچواں اس کا وہ ہے کہ نتیجہ اخص مقدمتین ہو. کیا ہو؟ اخص مقدمتین. مقدمتین ہو. اخص مقدمتین سے مراد معلوم کیا ہے؟ یہاں فہیم صاحب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. یہاں آ رہا ہے کہ کلو بھی تو صرف آپ نے کہا جب ایک دن. جی جناب. کلو میں تو صرف اور صرف کبرا میں آیا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ حد اکبر ہے. ٹھیک ہے. ایک شرط جو ہے پانچویں شرط قواعد عامہ میں اقترانی حملی کے کہ نتیجہ اخص سے مقدمتین. اخص کا مطلب ہوتا ہے کل اور جز میں کون خاص ہے؟ کل کہاں سے خاص ہے؟ کل زیادہ عام ہے نا بیٹا. کل سب, جز کیا ہو جائے گا؟ خاص. سمجھ میں آئی یہ بات؟ موجبہ سالبہ میں کون خاص ہے؟ سالبہ. طالبہ. ہاں, کل اور جز میں جز خاص, موجبہ سالبہ اور سالبہ خاص. اب دیکھیے کہ اگر جب نتیجہ بنائیں گے تو دونوں قضیے اگر کیا ہوں گے, ایک موجبہ اور ایک سالبہ, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ. کلیئر؟ ایک ہوگا جزئی, ایک ہوگا کلی, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جزئی. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کیف اور کم دونوں کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ اخص. یہاں پہ دیکھیے یہ بھی موجبہ, یہ بھی موجبہ, ہم نے نتیجہ کیا دیا؟ موجبہ. ٹھیک ہے, نتیجہ موجبہ دیا. اب دیکھیے یہ کلی, یہ جزئی, یہ کلی, نتیجہ کیا دیا ہم نے؟ جزئی. الحمام کیا ہے؟ جزئی ہے. واضح ہوا سارے کے سارے. آپ کے اخص سے مقدمہ سے کیا مراد ہے؟ رضی, علی حیدر, چراغ, شارف. سوال ارے میں کہہ رہا ہوں جو بتایا وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ سمجھ آ گیا کہ اخص سے مقدمتین سے کیا مراد ہے؟ کون بول رہا تم؟ رضا بول رہے ہیں. اچھا رضا. رضا تو اخص سے مقدمتین سے سمجھ میں آیا؟ جی یہ تو سمجھ میں آ گیا جناب, لیکن اخص سے مقدمہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھا. اخص سے دیکھیں یہ بھی مقدمہ ہے, یہ بھی مقدمہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مقدمہ جزئی ہو اور ایک مقدمہ کلی ہو جی تو نتیجہ جزئی ہوگا, اور اگر ایک مقدمہ موجبہ ہوگا اور ایک سالبہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ. اس کو جناب الگ الگ لائیں گے تو جناب کلی نہ دونوں نہ آ جائے گا. طائر اور حیوان دونوں الگ الگ لائیں گے. کیسے؟ طائر الگ لکھے اور حیوان الگ لکھے. نہیں تو طائر تو ہم نے اوسط ہے, اس کو گرا دیں گے. کلیئر ہے؟ کیوں جی؟ نتیجہ اخص سے مقدمتین ہوگا. آئیے عبارت پڑھتے ہیں. کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بعد میں اور آئیں گی, تصویر مزید واضح ہو جائے گی. القواعد العامۃ لہو, لہو سے کیا مراد ہے؟ للاقترانی حملی. کیا مراد ہے اس سے؟ للاقترانی حملی. کہہ رہے لأجل ان یکون القیاس الاقترانی منتجن, یعنی اس واسطے, لأجل یعنی اس لیے, ان یکون القیاس ہو کہ قیاس ہو, الاقترانی منتجن یعنی بانتیجہ, یجب ان یتوفر علی ما یلی, ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل چیزیں پائی جائیں.
तकर्रुर हद्दुल औसत, हद औसत की क्या हो, तकरार हो। अल्ला यतअल्लफ मिन सालिबतैन, कि दोनों मुकद्दमे उसके क्या हो, सालिबा ना हो। अल्ला यतअल्लफ मिन जुज़इयतैन, कि दोनों मुकद्दमे क्या हो, जुज़ई ना हो। चौथा क्या, अल्ला यतअल्लफ मिन सुगरा सालिबा, उसका सुगरा क्या ना होना चाहिए, सालिबा नहीं होना चाहिए, और कुबरा जुज़इया नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त क्या है, अन तकून नतीजतुहु, कि उसका नतीजा होगा ताबिअतुन, यानी इत्तिबा करेगा, लिअज़अफ़िल मुक़द्दमतैन, दोनों मुकद्दमों में अज़अफ़ मुकद्दमे से। क्या मुराद है अज़अफ़ मुकद्दमे से, खुद बता रहे हैं। वमाअनाहु इज़ा कानत इहदा मुक़द्दमतैहि सालिबा, कि अगर उसका एक मुकद्दमा सालिबा होगा, यजिबु अन तकून नतीजतु सालिबतन, तो वाजिब है कि नतीजा भी क्या होगा, सालिबा होगा। लिअन्न सालिबता अज़अफ़ु मिनल मूजिबा, इसलिए कि सालिबा मूजिबा से क्या है, अज़अफ़ है। वइज़ा कानत इहदा मुक़द्दमतैहि जुज़इयतन, अगर उसका एक मुकद्दमा जुज़ई होगा, यजिबु अन तकून नतीजतु जुज़इया, तो वाजिब है कि उसका नतीजा भी क्या होगा, जुज़ई होगा। लिअन्ना जुज़इयता अज़अफ़ु मिनल कुल्लिया, इसलिए कि जुज़इया कुल्लिया से क्या है, अज़अफ़ है। तो यानी बहुत ज़ईफ है, हल्का है ना, यानी कमजोर। भाई कुल्ली, हाँ, कमजोर है, कुल्ली ज्यादा मजबूत है, जुज़ई उसके मुकाबले में क्या है, कमजोर है। मुजीबा कवी है, सालिबा क्या है, अज़अफ़ है। तो नतीजा अज़अफ़ कहिए, अखस कहिए, बात वही है, ठीक है जनाब। ये इसमें तफसील है ना, इसमें तफसील है, हाँ हाँ, इसमें तफसील है। तो मतलब वाज़ेह हुआ पूरा कि नहीं हुआ, शर्त समझ में आई सबको? रज़ी? जी जनाब। जी जनाब। चलिए, कोई अगर इसमें इश्काल हो तो बताइए मुझे, कोई बात अगर ना समझ में आई हो, कोई तर्जुमा ना समझ में आया हो, क्योंकि तर्जुमा थोड़ा तेज कर दिया मैंने बाद में, तो जल्दी से पूछें, जल्दी से। जनाब एक बार बोर्ड दिखा दीजिए तो जनाब। हाँ ले ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। जी जनाब, हो गया। चले ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल हम लोग इसके जरिए से इसको दोहरा लीजिएगा। इन नतीजों को आपको याद करना होगा, हाँ इसको मत फरामोश कर दीजिएगा। ये नतीजे हमेशा काम आएंगे। अश्काल जो आगे आ रहे हैं, यहां देखिए, इस्तदलाल के बाद मेरे ख्याल से अश्काल ही शुरू होंगे। हाँ ये अश्काल अरबा, सही, इन सब में, ठीक है, इन सब में आपको शुरूत में देखिए, लिअज्ल अन तकून शक्ल अव्वल मुंतजर युश्तरतु फीही बिल-इज़ाफ़ति इला शुरूतिल आम्मा, शुरूत आम्मा के अलावा इसमें ये शर्तें भी जरूरी हैं। तो शुरूत आम्मा जब कहा जाएगा ना, तो शुरूत आम्मा से यही मुराद है, ये 5 शर्तें ये तमाम अश्काल अरबा में पाई जाएंगी। तो आपको इसको अच्छे से याद करना होगा कि हद औसत की तकरार होनी चाहिए, दोनों सालिबा नहीं होने चाहिए, दोनों जुजिया नहीं होना चाहिए, सुगरा जुजिया, सुगरा सालिबा ना हो, कुबरा जुजिया ना हो, और नतीजा अज़अफ़े मुक़द्दमतैन की क्या होगा, ताबे होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह हम लोग इन सब की प्रैक्टिस करते चलेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।